الحمد للہ علی من قال فانکحوا ما طاب لکم من النساء والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ضروری مسائل کو ڈسکس کرنا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کا معنی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، نکاح کا لغوی جو معنی ہے، جو نکاح کا حقیقی معنی ہے، وہ وطی ہے، اور وطی روندنے کو بولتے ہیں، اور نکاح کے بعد میاں بیوی کے ملاپ سے اس معنی کو بخوبی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک نکاح کے شرعی معنی اور شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو اس میں بندے کی کیفیات کے اعتبار سے جو ہے نا وہ حکم مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات سنت ہوتا ہے، بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات حرام تک بھی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء نے اس کی شرعی حیثیت کو بھی بیان کیا۔ چنانچہ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے اور علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے در مختار و رد المختار کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی۔ اس کی شرعی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نکاح کی جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اعتدال کی حالت کے اندر ہو، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نہ ہی وہ نامرد ہو، بلکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مردانہ طاقت بھی موجود ہے، شہوت کا غلبہ بھی نہیں ہے، اور مہر کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے، نان نفقے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ جو بندہ جسمانی طور پر بھی نکاح کے قابل ہو اور مالی طور پر بھی نکاح کے قابل ہو، نان نفقہ پر مہر کے اوپر قدرت رکھتا ہو، تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور نکاح نہ کرنے کے اوپر اڑے رہنا یہ گناہ کا باعث ہے، کیونکہ سنت موقدہ کا حکم ہی یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ مسلسل سنت موقدہ کا تارک ہو تو وہ شخص پھر گناہ گار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندے کی نیت حرام کام سے بچنا ہے، اتباع سنت کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی نیت ہے، اولاد کے حصول کی نیت ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان تمام نیتوں کے اوپر بندے کو ثواب ملے گا، اور انہی نیتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ جب بھی نکاح ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہو، اولاد کا حصول ہو، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا جو نہ وہ مقصد ہو، تو انشاءاللہ نکاح کرنے کے اوپر بندے کو ثواب بھی ملے گا، اور جو معاملات کرے گا اس پر بھی اس بندے کے لیے اجر ہے۔ اور اگر محض لذت یا قضاء شہوت مقصود ہو تو پھر ایسی صورت میں بندے کے لیے ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو مطمع نظر ہے وہ صرف قضاء شہوت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل یا اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا نہیں ہے۔ اور نکاح کی دوسری صورت یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر بندے کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، نکاح نہ کرنے کی صورت کے اندر زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، حالانکہ وہ بندہ مہر کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے، نان نفقے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ مہر کے اوپر بھی قدرت ہے، نان نفقے کے اوپر بھی قدرت ہے، اور اگر یہ شخص نکاح نہیں کرے گا تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہ بندہ گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، مبتلا ہو جائے، تو پھر ایسی صورت کے اندر شریعت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ بندہ نکاح کرے، کیونکہ بیچ میں کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یوں ہی جب بندے کی کیفیت یہ ہو کہ بار بار اس کی جو نگاہ ہے وہ کسی اجنبی عورت کی طرف اٹھتی ہو، اس کے اوپر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، یا معاذ اللہ اس شخص کو ہاتھ سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی معاذ اللہ نکاح نہ کرنے کی صورت کے اندر پھر مشت زنی کے گناہ کے اندر وہ پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس شخص کے اوپر نکاح کرنا شرعی اعتبار سے واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بندے کو قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اب وہ بندہ بلا وجہ نکاح نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو جو نا وہ گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ لہذا ایسی صورت کے اندر کہ جب بندے کے لیے تمام اسباب نکاح موجود ہوں تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ نکاح کرے، جبکہ اس کو اندیشہ ہو کہ وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے گا، عورتوں کے جو نا وہ معاملات میں پڑ جائے گا، بد نکاحی کے اندر پڑ جائے گا، یا اس کو جو نا وہ معاذ اللہ مشت زنی سے کام لینا پڑے گا، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب بندے کو یقین ہو کہ وہ گناہ کے اندر پڑ جائے گا، وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ زنا سے بچنے کی صورت صرف اور صرف نکاح ہی ہے اس شخص کے پاس، اور وہ روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، کسی وجہ سے وہ روزہ بھی نہیں رکھ پا رہا،
اور گناہ کے اندر اس بندے کا پڑ جانا، اس کو یقین ہے کہ میں جو ہے نا وہ نکاح نہیں کروں گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس بندے کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ اس بندے کو نانفقے کے اوپر بھی قدرت حاصل ہے، مہر کے اوپر بھی قدرت حاصل ہے، جسمانی طور پر بھی وہ نکاح کے لائق ہے۔ اب وہ بندہ نکاح نہیں کر رہا، تو ایسی صورت کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے زنا میں پڑے گا، بدکاری میں پڑے گا، تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں اس شخص کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح ہی اس بندے کو حرام سے بچانے والا ہے۔ لہذا جو حرام سے بچانے کا وسیلہ ہو وہ وسیلہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اور نکاح چونکہ حرام سے بچانے کا وسیلہ ہے، لہذا نکاح کرنا شرعی اعتبار سے فرض ہو جاتا ہے ایسے بندے کے لیے کہ جس کو یقین ہو کہ میں برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ اور اگر چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اس شخص کو اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو وہ نان نفقہ نہیں دے سکے گا، یا جو حقوق وغیرہ ہیں ضروری تو اس کو پورا نہیں کر سکے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے مکروہ ہے۔ جبکہ اس کے اندر علامہ شامی نے ایک اور مسئلے کی بھی صراحت فرمائی ہے کہ اگر اس شخص کو پتہ ہے کہ میں اس کے حقوق نان نفقہ، مہر وغیرہ قرض لے کر بھی اس کو ادا کر سکتا ہوں، قرض کے ذریعے سے بھی اس کے حقوق کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ وہ قرض لے اور نکاح کے عمل کو پورا کرے، نکاح کے جو نا وہ معاملات کو پورا کرے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نان نفقہ نہیں دے سکتا تو پھر مکروہ ہے اس بندے کے لیے، لیکن چونکہ قرض لینے کی بھی جو نا وہ رخصت موجود ہے کہ پیسے تو فی الحال اس بندے کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن قرض لے کے وہ نکاح کر سکتا ہے، نان نفقہ وغیرہ چلا سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے جو نا وہ قرض لے کر نکاح کرنا یہ اس کے لیے مستحب عمل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بندہ اس میں قرض کو اتارنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اس کی نیت گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہے، لہٰذا وہ اس گناہ سے بچانے کی نیت کے ساتھ وہ قرض لے رہا ہے، قرض کے بوجھ کے تلے آ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہے وہ بھی شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جو غنی کرنے کا وعدہ ہے وہ بھی انشاءاللہ شامل حال ہوگا۔ تو اور اگر ان باتوں کا یقین ہو، ایک بندے کے لیے قرض کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نان نفقہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے نکاح کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے اس حالت کے اندر تو نکاح بہرحال ہو جائے گا، لیکن اس کا جو عمل ہے یہ بہرحال اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا۔ اس کو چاہیے کہ پہلے نان نفقہ کے اوپر قدرت حاصل کرے، مہر کے اوپر قدرت حاصل کرے، اگر کوئی جسمانی کمزوری ہے تو اس حوالے سے بھی اس کمزوری کو دور کرے، تو پھر نکاح کے معاملات کے اندر پڑے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت زیادہ وبا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پھر ہم اس کا نکاح کریں گے، حالانکہ بعض اوقات وہ معاذ اللہ کسی برائی کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اور آج کل چونکہ دور اس طرح کا ہے، فتنوں کا دور ہے، لہذا کوشش کی جائے جلد سے جلد اپنی اولاد کا بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ گناہوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں۔ اس میں بچوں کے سٹینڈ ہونے کو نہ دیکھا جائے، امیر ہونے کو نہ دیکھا جائے، بلکہ تھوڑا بہت اگر بچہ کمانے کے قابل ہو چکا ہے تو پھر اس کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اتباع سنت کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ تو یہ اس کی شرعی حیثیت ہے، بندے کے مختلف حالت کے اعتبار سے جو شرعی حیثیت ہے اس کے اندر بھی احکام کے اندر اختلاف ہوگا، بعض اوقات نکاح سنت موقدہ ہوگا، بعض اوقات واجب ہوگا، بعض اوقات فرض ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔